کی جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ بخاری کی روایت ہے بڑی معروف کہ بندہ مر گیا تھا، مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی مجھے جلا دینا اور میری خاک اڑا دینا، کیونکہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہو گیا مجھے عذاب دینے پر تو کیا ہوگا، اس سے سخت عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ لفظ قدرہ بولا اس نے، حدیث شریف میں کون سا لفظ ہے؟ قدرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر۔ اس کی امام نووی نے اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں تعویل کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس کے دو تعویلیں، ایک یہ ہے کہ قدرہ کا معنی تنگی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ تنگی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تنگی کی یعنی عذاب کیا تو سخت دے گا، اور ایک تعویل یہ ہے کہ اس نے یہی کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہوا تو ظاہری کلام سے یہ لگتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے سکے گا، تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ آگے حدیث میں ہے کہ اسے بخش دیا گیا۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے کہ وہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہوا بالفرض، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس پر شدت خوف کی کیا تھی، بہت زیادہ خوف اس پر طاری تھا، اور شدت خوف بھی ابن حجر اسقلانی کا کلام ہے، شدت خوف کی وجہ سے اس سے یہ صادر ہوا، جبکہ اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ ہوتی ہے کلام کی تعویل کرنا، جس کے مرزا صاحب کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، چھوٹے مرزا صاحب کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی کہ وہ کیا کرے، ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب دوسرا جو بندہ ہے، حدیث شریف میں یہ ہے، مسلم میں روایت ہے کتاب التوبہ میں، کہ وہ بندہ جس کی سواری گم ہوگی، حضور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، مثال کے طور پر حضور نے کیا فرمایا، جب اس کی سواری مل جاتی ہے تو گویا اس نے کیا شدت فرح سے، خوشی کی شدت سے کیا کہہ دیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو یہ شدت اس کی زبان پھسل گئی۔ تو لہٰذا علماء بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلی بات ثابت ہی نہیں ہے، اصل میں تو یہ کلپ کاٹتے ہیں، دوسروں کا گلہ کرتے ہیں کہ